وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا پھر سے پڑھیں، دیکھیں زیر کو باریک کریں. وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. پھر سے پڑھیں. ایک ہاتھ میں قرآن پاک ہو، دوسرے ہاتھ میں پینسل، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو. سب اپنے آپ کو ایک مرتبہ چیک کریں، کیونکہ اگر اور ڈسٹریکشنز ہوں گی تو پھر ہم سیکھ نہیں سکیں گے، توجہ نہیں کر سکتے. پھر سے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ پھر سے پڑھیں. كُنْتَ عَلَيْهَا وقف کیسے کریں گے؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ينقلب على عقبيه وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ پہلے عین ہے پھر حمزہ ہے. لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اب جیسے اگر یہ مشکل لگ رہا پڑھنا تو اس کو بھی مارک کر لیں. لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ عین کے جو زبر ہے اس کو لمبا کھینچیں گے. پھر سے پڑھیں. پھر سے
لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ بالناسی کہ بالناسا ہے، بالناسی سب پڑھ رہے ہیں یا خاموش بیٹھے ہیں کچھ لوگ؟ پھر سے ان اللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کذالک بھی کا اور ذالک اکٹھا ہو چکا ہے اس میں. دیکھیے ذرا لفظ کو، کذالک کا کاف الگ کر دیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مانند. اور ذالک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ. تو کذالک اس کی مانند. اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو. کس کو؟ مسلمانوں کو. کیا بنایا؟ امتن امت. وسطن وسط کا لفظ جو ہے درمیانی کو کہتے ہیں. تعداد، فاصلے یا مقدار کے لحاظ سے کسی چیز کا درمیانی حصہ. مثلا یہ میز ہے، اگر یہ 6 فٹ کا ہے مثال کے طور پر، تو اس کا درمیان کہاں ہوگا؟ 3 ادھر اور 3 ادھر، اور اس کے بیچ کی لائن جو ہوتی ہے وہ درمیان کا حصہ ہوگا. یعنی آدھا آدھا یہاں سے اس کو نصف ہم کر سکتے ہیں، وہ درمیانی حصہ ہوتا ہے. اسی طرح مقدار، مثلا آپ کے پاس 7 کتابیں ہیں تو درمیانی کتاب کون سی ہوگی؟ 3 ادھر اور 3 ادھر، تو جو درمیان کی ہے وہ مقدار ہو گئی. یعنی تعداد یا فاصلہ یا مقدار. تو ہر چیز کی درمیانی جگہ، مثلا یہ 3 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں تو ان میں سے درمیانی کون سی ہے؟ جو 2 کے بیچ میں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ ہر چیز کی درمیانی جگہ. یہ مادی اور مانوی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ چیزوں کے لیے بھی وسط استعمال ہوتا ہے اور وہ چیز جو نظر نہ آئے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا ٹیمپریچر آپ کو نظر تو نہیں آتا، لیکن آپ صرف محسوس کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں آج ماڈریٹ ہے، درمیانہ ہے. اسی طرح زندگی میں، سوچ میں معتدل رائے والا ہونا. تو امت درمیانی ہے. کس کے اور کس کے درمیان ہے؟ اس کے دونوں معنی ہوں گے. معتدل بھی، یعنی معتدل سوچ والی، ایکسٹریمسٹ نہیں، یعنی افراط اور تفریط سے خالی ہیں، معتدل سوچ والے. لیکن سفہا کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ ایکسٹریمسٹ ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ دونوں طرف مشکل ہے. کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، ناسمجھی بھی ہے، اور کچھ رویے بھی مسلمانوں کے اپنے اصل سے ہٹے ہوئے ہیں. جو کہا گیا کرنے کو وہ کرنے کے بجائے کچھ اور کرتے رہتے ہیں. تو مانوی اعتبار سے بھی معتدل امت بنایا اللہ نے ہمیں، اور فزیکلی بھی یا حصی اعتبار سے بھی ہم پیغمبر علیہ السلام اور باقی دنیا کے بیچ میں کیا ہے؟ وہ ایک لفظ شاید بولتے ہیں وایا میڈیا. وایا میڈیا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک طرف کیا ہے؟ پیغمبر، اور دوسری طرف کیا ہے؟ دنیا. پیغمبروں کا سلسلہ حد لگ گئی، ختم ہو گیا، اور اب انسانیت کو ہدایت کی ضرورت ہے. تو پھر اب یہ رول کون پلے کرے گا؟ امت مسلمہ. ٹھیک ہے، تو یہ بیچ میں کھڑی ہے امت.
پیغمبر کی تعلیم ادھر سے لے اور ادھر اقوام عالم کو دے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے امتن وسطن. لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ. کون ہو جائیں؟ مسلمان. کیا ہو جائیں؟ شہداء، گواہ. علی الناس، لوگوں پر. تاکہ تم سب ہو جاؤ لوگوں پر گواہ. لوگوں سے مراد اقوام عالم ہے، تمام انسان، یعنی حق کی گواہی دینے والے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہوں رسول. کون رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علیکم، تم پر، شہیدن، گواہ. رسول نے پیغام تم تک پہنچا دیا اور اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ آگے پہنچانا ہے. تو ایک طرف الناس ہے اور ایک طرف الرسول ہے اور بیچ میں امتن وسطن ہے. آگے ترتیب سمجھ. وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ، اس قبلے کو، التی کنت علیہا، جس پر تو تھا. کس پر تھے آپ؟ بیت المقدس. الا، مگر، یعنی اصل قبلہ تو آپ کا خانہ کعبہ ہی تھا. یہ جو بیچ میں آپ کو بیت المقدس پر قائم رکھا، یہ کس لیے تھا؟ لنعلم، ایک ٹیسٹ کے لیے تھا، تاکہ ہم جان لیں. من، کون، یتبع، پیروی کرے گا، الرسول، رسول کی. کس رسول کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تو لوگوں کا ایک ٹیسٹ تھا. ممن، ان سے جو، ینقلب، لوٹ جائیں. ینقلب کا روٹ کیا؟ قاف لام بے. قلب کا کیا مطلب ہے؟ الٹ پلٹ ہونا، الٹا جانا، یعنی جو الٹا چلا جائے. علی عقبیہ، اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے. عقبی جو ہے یہ عقب سے ہے، عین قاف بے، کسی چیز کا پچھلا حصہ. تو پاؤں کا پچھلا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ عقب، ایڑی. تو عقبین، دو ایڑیاں، یعنی دونوں ایڑیوں پر، یعنی الٹے پاؤں پھرنا، جسے اردو میں کہتے ہیں آپ، الٹے پاؤں پھر جائے. اور یہ جو اتباع کا لفظ ہے نا، یہ تے بے عین سے ہے، تبع، پیروی کرنا. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ میں مختلف لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہے. سب سے پہلا ٹیسٹ کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام کا تھا نا. کیا ٹیسٹ تھا؟ کس چیز سے آزمائے گئے تھے؟ اس پھل سے، شجرہ سے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. پھر بنی اسرائیل کا ٹیسٹ تھا. کیا؟ گائے کے ساتھ کہ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ تھا. کیا تھا؟ چند کلمات کے ساتھ. اس کے بعد مسلمانوں کا ٹیسٹ ہے، امت وسط کا ٹیسٹ ہے. کیونکہ جب تک کوئی ٹیسٹ پاس نہ کرے تو امامت کا درجہ نہیں ملتا، وہ چنا نہیں جاتا. تو اس لیے ٹیسٹ سے بھاگا نہیں کرے، گھبرایا نہیں کرے. ٹیسٹ ضروری ہے. ہم تو دنیا میں بھیجے بھی کس لیے گئے؟ ٹیسٹ، امتحان. خلق الموت والحیات لیبلوکم. اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہم کس لیے آئے یہاں؟ ہم کیا سوچتے ہیں ہم کس لیے آئے؟ سیر و تفریح کے لیے، زیادہ کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، اچھی طرح زندگی بسر کریں. ہم تو یہ سمجھے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ امتحان کے لیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہر لمحہ ہی امتحان ہو رہا ہے. کسی چیز کا ملنا بھی امتحان اور کسی چیز کا چھننا بھی امتحان. دیکھا یہ جائے گا اب یہ کرتا کیا ہے. جب ایسی کوئی چیز بظاہر سامنے آتی ہے تو عموماً ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اب ہم کیا گفتگو کرتے ہیں، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. کیا ہم مسئلے کی تہہ تک جاتے ہیں یا ہم صرف ظاہری نوعیت کو دیکھتے ہیں، مسئلے کی ظاہر کو صرف دیکھتے ہیں کہ اس کو مل گیا، اس کو نہیں ملا، لہذا اس پہ ظلم ہے اور اس کے ساتھ فیور کیا گیا. عموماً اعتراض کون کرتا ہے؟ جو معاملے کو سمجھتا نہ ہو.
معاملے کی حقیقت کو جب ہم نہیں سمجھتے تو اعتراض ہم کرتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے کا حل کسی نہ کسی طرح ہوتا ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ہر وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہر وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے. ایک ایک قدم پر امتحان ہے، کدھر قدم اٹھا کے رکھتے ہیں، ادھر کو جاتے ہیں ادھر کو جاتے ہیں، کس بات پر کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، کس بات کو کس طرح لیتے ہیں. یہی امتحان ہے. اگر کسی نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور وہ معاملے کی تہ تک پہنچ گیا تو اس کا رویہ کیا ہوگا، عمل کیسا ہوگا؟ درست. کیونکہ عمل کا انحصار کس پر ہے؟ سوچ پر ہے نا. جو بات آپ کو جیسی سمجھ آئے گی آپ بولیں گی بھی ویسے، آپ کریں گے بھی ویسے. لہذا صحیح عمل کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ کی سوچ صحیح ہو. جس شخص کی سوچ پازیٹو ہوگی وہ ہر چیز کو ایک اور نگاہ سے دیکھے گا، اور جس کی سوچ پازیٹو نہیں ہوگی وہ چیزوں کو دوسری نگاہ سے دیکھے گا. تو یہ نقطہ نظر کا فرق ہے، سوچ کا فرق. یہ سوچ کے فرق میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے. One day, a father of a very wealthy family took his son on a trip to the country with the firm purpose of showing his son how poor people live. They spent a couple of days and nights on the farm of what could be considered a very poor family. On their return from their trip, the father asked his son, "How was the trip?" "It was great, Dad." "Did you see how poor people live?" the father asked. "Oh yes," said the son. "So tell me, what did you learn from the trip?" asked the father. The son answered, "I saw that we have one dog and they had 4. We have a pool that reaches to the middle of our garden and they have a creek that has no end. We have imported lanterns in our garden and they have the stars at night. We have a small piece of land to live on and they have fields that go beyond our sight. We need servants to serve us, but they serve others. We buy our food, but they grow theirs. We have walls around our property to protect us. They have friends to protect them." The boy's father was speechless. Then his son added, "Thanks, Dad, for showing me how poor we are." تو یہ ہے سوچ کا فرق. ایک ہی چیز ایک انسان کو ایک طرح دکھائی دیتی ہے اور دوسرا شخص اپنی مثبت سوچ کی وجہ سے اس کو بالکل اور طرح دیکھتا ہے. اور یہی ہمارا امتحان ہے. اور شیطان کہاں سے آتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہاں سے آتا ہے شیطان؟ وسوسوں سے. آدم علیہ السلام کو اس نے کہاں سے پکڑا؟ کہاں سے آیا؟ وسوسوں سے. سوچ پہ حملہ کیا، سوچ بدل دی. نہیں تمہارے رب نے کوئی نہیں منع کیا اس سے، وہ تو اس کا اصل مقصد یہ نہیں، یہ ہے. اور وہ غلط فہمی میں اس درخت تک پہنچ گئے. لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہوا؟ اس امتحان میں کامیابی تو نہیں شو کی گئی نا. وہاں دنیا میں اگر ہم بھی چیزوں کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں نہیں دیکھیں گے، جیسی ہیں ویسی نہیں دیکھیں گے، اور خود ساختہ سوچ یا اپنے مخصوص ٹنل ویژن جس کو کہتے ہیں، یا مخصوص قسم کی اینک سے چیزوں کو دیکھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صحیح چیز نہیں پا سکیں گے. تو اسی لیے قرآن پڑھتے وقت ہمیں کیا کہا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کو ہٹا کے، سارے وسوسوں کو دور کر کے، سارے تعصبات کو ایک طرف کر کے، کھلے دل اور کھلی نظر کے ساتھ حق کی دعا مانگ کے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پھر اس کتاب تک آؤ، ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ایک ہی چیز بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور وہی چیز بہت سے لوگوں کو بھٹکانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو کتنی بدقسمتی ہو سکتی ہے کسی انسان کی کہ وہ صحیح بات سمجھنے کی بجائے الٹ سمجھ کر اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے.
تو جب ہم کسی چیز کو صرف سرسری نظر سے دیکھتے ہیں اور غور نہیں اس میں کرتے تو اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. تو دین کا معاملہ یعنی قرآن کا معاملہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ صرف سرسری پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے. اس میں غور و فکر اور تدبر اسی وجہ سے ضروری ہے تاکہ ہم اصل چیز تک پہنچے. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز جو کاؤنٹ کرتی ہے وہ انسان کی اپنی نیت، ارادہ اور تڑپ ہے کہ اللہ تو مجھے صحیح چیز دکھا. اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے صحیح چیز تو اللہ دکھا دیتا ہے، وہ اسے وہاں تک پہنچا دیتا ہے. حضرت سلمان فارسی کی زندگی ہو یا حضرت ابراہیم کی زندگی ہو یا اور صحابہ کی زندگی ہو، جس نے چاہا اس نے پا لیا. تو پھر اصل بات آپ کے اندر ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. تب آپ دیکھیے کہ امتحان تو سب کا ہی امتحان تھا. وہ ان کانت اور بے شک ہے. بے شک میں نے ان کا ترجمہ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ بعد میں لا آ رہا ہے، کبیرتن کے ساتھ لا لکھا ہوا ہے. یہ جو لا ہے یہ لام تاکید اس کو بولتے ہیں، یعنی تاکید کا لام. تو جب لا آتا ہے ان کے بعد تو مانا ان کا بے شک ہو جاتا ہے، اس میں جزم آ جاتا ہے. اور بے شک ہے البتہ بھاری، گراں، شاق، یعنی یہ حکم پر عمل کرنا. الا مگر، الذین ان لوگوں پر، یعنی کچھ بھی بھاری نہیں، حد اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہو. ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع کہ ضائع کر دے. یضیع ضاد یہ عین سے ہے، ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو. ایمان ویسے تو کہتے ہیں اللہ کو مان لینا، لیکن صرف اللہ کو یا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسولوں کو ماننا نہیں بلکہ ان پر عمل کرنا بھی ایمان میں شامل ہے. احکامات الہی پر عمل کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، وہ بھی ایمان میں ہی داخل ہے. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. وہ نمازیں مراد ہیں یہاں جو لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، کہ ان نمازوں کا کیا بنا. فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، یعنی تمہاری نمازیں ضائع کر دے. ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ، لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا، رحیم مہربان ہے. رؤوف کا روٹ ہے رے حمزہ فے، کسی سے تکلیف دور کرنے کے لیے اس پر مہربانی کرنا. ایک تو بتایا کہ یہ اعتراض تو ہوں گے، اعتراض ہوتے رہیں گے، کوئی راضی نہیں ہوگا تم سے، اور اعتراض کرنے والے خود نہ سمجھ ہے. تبدیلی کیوں کی گئی اب اس کی وجہ بتائی جا رہی. ایک تو پیچھے بتا دی گی نا کہ آزمائش تھی، وہ تو ایک طرف، لیکن اہم وجہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے تم کو امت وسط بنایا. یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی غرض، مقصد کیا ہے؟ جیسے وہ جگہ دنیا کی ایک سینٹرل پلیس ہے، اگر نقشے میں بھی آپ دیکھیں تو وہ دنیا کا مرکز بنتا ہے، یعنی وسط بنتا ہے. تو یہ اسی طرح ہے جیسے تم بھی امت وسط ہو، تم بھی اقوام عالم میں مرکزی کردار ادا کرو گے. اس لیے تمہیں وہ قبلہ دیا گیا تاکہ جس طرح وہ گھر تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. وہ پہلا گھر کس لیے تعمیر کیا گیا؟ تو قرآن پاک میں کیا بتایا گیا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سورۃ آل عمران آیت 96 میں کیا بتایا گیا کہ گھر کی مرکزی حیثیت کس لیے ہے؟ کہ لوگوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، وہ ہدایت کا مقام ہے.
تو اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا گیا تاکہ تم بھی اقوام عالم کے لیے کیا بنو؟ ہدایت کا ذریعہ بنو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ کون؟ یعنی مسلمان کیا ہو جاؤ؟ شہداء علی الناس، سارے انسانوں پر گواہ، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام دینے والے، ہدایت کا ذریعہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے دو بڑے دور ہیں. ایک دور وہ ہے جس میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے پیغمبر آتے تھے. ٹھیک ہے نا، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی قومیں گزری، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کوئی انتظام کیا یا نہیں؟ کیا کیا؟ پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. اللہ نے ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، ہر جگہ کے انسانوں کے لیے کیا. اور یہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی. نبوت تو ختم ہوئی، کار نبوت ختم نہیں ہوا. اب انسانی تاریخ کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. اس مرحلے میں جب دین مکمل ہو گیا، قبلہ متعین ہو گیا، امت مسلمہ کو ایک مرکزی حیثیت مل گئی، اب کار نبوت نبیوں کے ذریعے نہیں، کس کے ذریعے کرایا جائے گا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، امت وسط کے ذریعے. سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ اب انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی نہیں آئیں گے، یہ کام کس کو کرنا ہے؟ امت وسط کو کرنا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پچھلی قوموں کے لیے، پچھلی نسلوں کے لیے پیغمبر آتے تھے، اگلی نسلوں کے لیے. اب میں نے وسط کا کیا معنی بتایا تھا؟ درمیان. اب آپ دیکھیے، یہ درمیان میں امت وسط، امت وسط درمیان میں، پیچھے والوں کے پاس کون آیا؟ اب آگے والوں کے لیے امت وسط. تو یہاں سے اپنا کام شروع کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے. دین مکمل، کتاب محفوظ، کتاب تبدیل نہیں ہوگی، سیرت رسول محفوظ، کوئی اس کو چینج نہیں اب کر سکتا. اتنے اوتھینٹیکیٹڈ ذرائع سے ہر چیز کلیئر کٹ ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہے. اب صرف کرنے کا کام کیا ہے کہ اس ورثے کو، یہ لیگیسی ہے ہماری، اس ورثے کو جو ہم نے پیغمبر سے لیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آگے دینا ہے. چاروں طرف دنیا کے پورے گلوب پر، پورے انسانوں تک اس کو پہنچانا ہے. یہ ہماری سب سے نمبر 1 اور بڑی ضرورت ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم امت محمد ہیں، اگر ہماری نسبت ہے آپ کے ساتھ اور ہم اس پہ خوش ہیں، بہت بڑا یہ کریڈٹ ہے جو ملا ہے بہترین امت. وسط کا ایک معنی بہترین بھی کیا جاتا، بہترین امت. تو پھر بہترین اسی وقت ہوگے جب یہ کام کرو گے. اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور باقی سارے کام کرتے رہے تو پھر قیامت کے دن لوگ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تم پکڑے جاؤ گے وہاں. اب دیکھیے کہ ہر انسان کے لیے بحیثیت انسان ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ انسان اس ذمہ داری کو نہ ادا کرے اور باقیوں کو کرتا رہے تو پھر اس کو انعام نہیں دیا جا سکتا. کوئی مثال لائیے. اب دیکھیے کہ شادی کرنے کا مقصد عموماً کیا ہوتا ہے؟ ایک گھر بنایا جائے اور بچے ہوں، گھر آباد ہو، آگے نسل چلے، یا نہیں؟ یہ ایک بنیادی مقاصد میں سے ہے نا. اب اگر ایک شخص شادی کرتا ہے
اور بیوی کہتی ہے کہ نہ میں نے رہنا ہے تمہارے گھر اور نہ بچے پیدا کرنے ہیں، تو پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے تم میری بیوی ہو، جہاں چاہو رہو اور جو چاہو کرو، ہاں میں تمہیں خرچہ بھیجتا رہوں گا کیونکہ تم اب میری بیوی ہوگی نکاح کے بعد. نہیں، دینا چاہیے اس کو، وہ بیوی جو ہے اس کی انعام ملنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں اب آپ سب کہیں گے کہ نہیں وہ تو کوئی فرض ہی ادا نہیں کرتی، نہ وہ گھر آباد کر رہی ہے نہ وہ بچے پیدا کر رہی ہے، لیکن وہ کہتی ہے میں بیوی ہوں تمہاری کیونکہ نکاح کیا ہوا تم نے مجھ سے، اور نہ وہ حقوق زوجیت ادا کرے، نہ شوہر کا حق دے، نہ ماں بننا چاہے، نہ شوہر کا حق دے، نہ گھر آباد کرے، نہ گھر کا کوئی کام کرنا چاہے، لیکن بیوی اس کی رہنا چاہے اور اس سے مال متاع لینا چاہے، فائدے اٹھانا چاہے. ناممکن سی بات ہے نا؟ یہ گاڑی چل سکتی ہے؟ پھر ایسا تعلق کبھی چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. اب ہمارا امت مسلمہ کا حال کیا؟ کوئی ڈیوٹی ہم نہیں کریں گے جو بحیثیت امت ہماری، ویسے ہم جو چاہیں کریں، عالی شان عمارتیں بنائیں، بڑے بڑے کارنامے کریں، لیکن یہ کام نہیں ہم کر سکتے کیونکہ ہم مصروف ہیں. میں ایک ڈاکٹر ہوں، ساری زندگی مجھے پڑھنے پڑھانے اور مریضوں سے فرصت نہیں ملتی، میں یہ کام کب کروں؟ کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر ہوں، کوئی کہتا ہے میں طالب علم ہوں، کوئی کہتا ہے میں تو ایک گھر کی خاتون خانہ ہوں. ہر کوئی مصروف ہے اور سب چلے جا رہے ہیں اپنی زندگی میں. تو یہ کام جب تم نے نہیں کیا تو پھر تمہیں اللہ کے ہاں کتنا بڑا انعام ملنا چاہیے. جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی تم نے وہی کام نہیں کیا. آپ کو پتا بنی اسرائیل سے امامت کیوں لی گئی؟ کیونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے انہیں چنا گیا تھا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ شان و شوکت لے لی گئی. تو اسی طرح اگر آج امت مسلمہ یہ کام نہیں کرتی تو قیامت کے دن پوچھ نہ ہوگی. آپ دیکھیے بائبل میں ایک عبارت آتی ہے، چیپٹر ہے حجی یا حجی، مجھے اس کا پروننسیشن نہیں آتا کیونکہ میں نے بائبل براہ راست کسی سے نہیں پڑھی. تو جسے حاجی لکھتے نا ایسے الف کے بغیر حجی یا حجی، اس میں آیت 1 سے 10 تک، میں نے صرف ایک آخری آیت چنی کیونکہ پیراگراف کافی بڑا تھا. نبی حجی ہیں، وہ آ کے اللہ کا پیغام دیتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ رب الافواج فرماتا ہے کیوں، یعنی میں تم سے کیوں ناراض ہوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر